بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت 32 کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں سورۃ النساء کی آیت 30 اور 31 کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، تو آج آیت 32 کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماحول اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے حوالے سے ایک بہت بہترین اصول ذکر کیا ہے۔ اگر اس اصول کو ہم مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ماحول اور معاشرے میں زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر جس انسان کے لیے جتنا مناسب سمجھا اس کو اتنا رزق عطا کیا، جس انسان کے لیے جتنی دولت مناسب سمجھی اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایک انسان کو غریب بنانا تھا، اس نے غریب بنا دیا۔ ایک انسان کو محتاج بنانا تھا، اس نے محتاج بنا دیا۔ ایک انسان کو بہت مالدار بنانا تھا، اسے مالدار بنا دیا۔ اب یہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ، جتنا بھی تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، روزی دی ہے، اس معاملے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی نہیں رہو گے تو ذہنی طور پر پریشان رہو گے، ذہنی سکون تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اور آج ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے، انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان کر لیتا ہے کہ اس انسان کا پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس انسان کا کاروبار بہت چل رہا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ اس انسان کے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیز اس کے ذہن کو سکون اور اطمینان نہیں حاصل ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے راضی اور خوش رہو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے غربت دی ہے صبر سے کام لو، اور غربت سے نکلنے کے لیے جتنے وسائل تم اختیار کر سکتے ہو ان کو ضرور اختیار کرو۔ اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، بس اس لحاظ سے منع کیا ہے کہ دیکھو کسی کی مالداری کو، کسی کی دولت کو، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ اس کی پاس دولت زیادہ کیوں ہے، اس کا کاروبار زیادہ کیوں ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ کیوں ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے۔ اب اگر اس کو مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آیت میں یہی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہوس نہ کرو، تمنا نہ کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، پیسے کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، مقام اور مرتبے اور عہدے کے لحاظ سے۔ اللہ کہتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ یہ ایک دوسری بات سمجھائی۔ عرب کے اندر دستور یہ بھی تھا، ایک رواج تھا کہ ایک قبیلہ ہوتا، اس کا ایک سردار ہوتا، وہ سردار اپنے قبیلے کے سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتا اور یہ کہتا کہ تم سارے کے سارے تجارت کرو، کاروبار کرو، پیسہ کماؤ اور یہ سارا پیسہ لا کے مجھے دو۔ اور پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنے قبیلے کے افراد پر پیسے کو تقسیم کر دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کا یہ حق رکھا ہے کہ جو جتنا پیسہ کمائے اس کو اپنی ضروریات پر وہ آزادی کے ساتھ خرچ کر سکتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان پیسہ کمائے اور دوسرا اس کے پیسے پر قبضہ کر لے اور دوسرا اس کے پیسے کا مالک بن جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اور یہاں جو ضابطہ ذکر کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لحاظ سے ضابطہ اور اصول بیان کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، وہ انہی کا ہی ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور وہ عورتوں کے لیے ہے حصہ اس کی کمائی کا جو انہوں نے کمایا ہے. یعنی مردوں کے لیے جو کمایا وہ ان کا، جو عورتوں نے کمایا وہ ان کا، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. جس نے محنت کی، کوشش کی، کاروبار کیا، تجارت کی، ملازمت کی، پیسہ حاصل کیا، وہ اسی کا ہے. البتہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا ضرور خیال رکھو کہ روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے، مالداری اور غربت کے فیصلے کرنے والا تو اللہ ہی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اللہ سے اس کا فضل طلب کرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، کوشش بھی کرو، وسائل کو بروئے کار بھی لاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتے رہو کہ اے اللہ تو ہمارے حالات کو بہتر فرما. اور جس کو اللہ نے پیسہ دولت دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے یا اللہ اس پیسے کو میرے لیے سکون کا ذریعہ بنا، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، سوال کرتے رہو، من فضلہ، اس کے فضل کے لحاظ سے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کی مالداری سے حسد نہ کریں، کسی دوسرے کے اچھے کاروبار کی بنا پر حسد نہ کریں، ہم کسی کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے حسد نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی رہیں، اس پر خوش رہیں. غربت ہے تو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم ایسے وسائل کو، ہم ایسی جو ہے وہ کوشش کو ضرور اختیار کریں کہ جس سے ہم اپنے حالات کو بہتر کر سکیں. حسد منع ہے، کوشش منع نہیں ہے. اور اللہ نے آخر میں یہ بتا بھی دیا ہے کہ دیکھو اللہ سے فضل مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.